کہ تمہیں میں نے بنانے والا بتاتا ہے نا کیوں بنایا، بنی ہوئی چیز تھوڑی بتاتی ہے. مشین بتائے گی میں کیوں بنی ہوں، گاڑی بتائے گی میں کیوں بنی ہوں، گاڑی بنانے والا جو بھی انجینئر ہے وہ بتائے گا کہ میں نے اس کو کیوں بنایا. پیناڈول تھوڑی بتائے گی کہ میں کیوں بنی ہوں. جن ڈاکٹروں نے پیناڈول بنائی ہے وہ بتائیں گے کہ یہ سر کے درد کے علاج کے لیے. تو جس اللہ نے ہمیں بنایا ہے وہ اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ میں نے کیوں بنایا. لیکن اللہ کو یہ بات معلوم ہے یہ پہلے میرے وجود پر ایمان لائیں گے تو میری باتوں کو پر یقین کریں گے. اگر انہوں نے یہ فرض کر لیا کہ ہم خود بخود بنے. ابھی ہم جاپان کے وہ ایک میوزیم میں کل گئے تو انہوں نے بتایا کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی. پورا ڈاروین کے نا ایک وہ دکھایا ہے کہ سیل تھا، پھر سیل سے ایسے ارتقا ہوا، اس میں ایوالو ہوتے 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 غفار بھائی، ستار بھائی، وسیم بھائی وجود میں آ گئے. تو جب ہمارے بچے اور ہماری ینگ جنریشن یہ منظر دیکھتی ہے کہ یار جاپان کے لوگ چھوڑو تو نہیں ہیں، اتنے بڑے بڑے فلاسفر ہیں، اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، یہ جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ جب دکھا رہے ہیں تو یقیناً ایسا ہی ہوگا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ آٹومیٹیکلی خود بخود ایک سیل تھا جو ہوتے ہوتے کروڑوں اربوں سال میں بن گیا. تو یہ بات خوب سمجھ لیں کہ چاہے جاپان کے سائنسدان ہو یا کچھ بھی ہو، سائنس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، تھیوری ہوتی ہے، ایک تحقیق ہوتی ہے. تحقیق مشاہدے پر مبنی ہوتی ہے، تجربات پر مبنی ہوتی ہے. وہ ایسے جیسے اپنی دونوں آنکھوں سے آپ نے ایک عمل دیکھ لیا ہو، اس کا انکار ممکن نہیں ہے. کچھ تھیوریز ہوتی ہیں، نظریے ہوتے ہیں، فرضی چیزیں ہوتی ہیں کہ مے بی ہو سکتا ہے ایسے ہوا ہو. تو یہ جو ارتقاء کا نظریہ پڑھایا جا رہا ہے کہ سب کچھ ایوالو ہو کے بنا ہے، یہ کوئی ثابت شدہ حقیقت نہیں ہے. یہ تو سائنسدان سر پھٹول رہے ہیں کہ یار یہ ہوا کیسے، یہ سب کچھ تو کھوپڑی میں کسی کے نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا مے بی ہو سکتا ہے ایسے ہوا ہو، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایسے ہوا ہو. یہ ممکن نہیں ہے ایسے ہونا بھائی. تبھی ڈاروین نے جو یہ کہا تھا نا کہ کائنات اس طرح سے، یہ جو انسان اس طرح سے بنا ہے، اس نے یہ نہیں کہا تھا اس طرح سے بنا ہے. اس نے کہا تھا کہ اگر خدا نہ ہو، فرض کر لیا جائے کہ خدا نہیں ہے، تو ممکن ہے اس طرح سے بنے ہوں. اس سے زیادہ اس تھیوری کی کوئی حیثیت، اچھا میرے سینٹنس کمپلیٹ کر دیا کریں، اس سے زیادہ اس نظریے کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے. لیکن اس پہ اتنے بڑے بڑے اشکال ہے کہ یار ایسا اتفاق ایک سیل وجود میں نہیں آ سکتا خود بخود. ایک سیل اتنی پیچیدہ اس کے اجزائے ترکیبی ہیں. تھوڑی گاڑی اردو استعمال کر رہا ہوں، اب میں کیسے اس کو سمجھاؤں. یعنی اس کو جو کمبینیشن ہے نا، وہ مختلف اجزاء کا، مختلف ایلیمنٹس کا، مختلف عناصر کا، وہ اتنی خوبصورت ترتیب ہے کہ اربوں کھربوں سال میں ایک سیل آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آ سکتا. یعنی ایک خوبصورت سی تلوار یا ایک چاقو، اس میں جو ایلیمنٹ جس ترتیب سے جڑے ہیں وہ ترتیب اتنی پیچیدہ نہیں ہے جتنی ایک سیل کی ہے. تو ایک چاقو آج تک آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آیا، ایک تلوار وجود میں نہیں آئی، کھربوں سال میں بھی وجود میں نہیں آئی. تو یہ کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے تمہیں بنایا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج. کیا زبردست بات کی ہے. قرآن کہتا ہے کہ میں نے تمہارے پانی کو، جس سے تم بنے ہو، جس کو آج کی اصطلاح میں اسپرم کہا جاتا ہے، منی کہا جاتا ہے، پانی کا قطرہ کہا جاتا ہے، یہ زمین سے مختلف چیزوں کا نچوڑ، مختلف چیزوں کا ایک خاص ترتیب سے میں نے اس کو جمع کر دیا والدین کے اسپرم میں. والدین میں جمع کر کے یہ بنایا میں نے. تھوڑے دنوں میں، زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس میں. والدین خوراک کھاتے ہیں، یا تو وہ سبزی ہوگی یا وہ گوشت ہوگا. ان سب کی اصل کہاں ہے؟ زمین میں. مٹی پانی، مٹی پانی گوبر، اسی سے گھاس اگ رہی ہے، اسی سے خربوزے اگ رہے ہیں، اسی سے تربوز اگ رہا ہے، اسی سے آم اگ رہا ہے، اسی سے وہ جانور وہ گوشت کھا رہے ہیں، اسی سے ان کا دودھ بن رہا ہے، اسی سے ان کا گوشت بن رہا ہے. تھوڑے ہی دنوں میں یہ مٹی ہے جو مختلف پروسیس سے گزر کے اسپرم میں تبدیل ہو جاتی ہے. زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس پروسیس میں. اور اللہ کہتے ہیں پھر اس اسپرم کو من نطفۃ امشاج، ملا ہوا پانی، اس ملے ہوئے پانی کو جب وہ ماں کے رحم میں جاتا ہے
تو سورہ حج میں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تمہیں میری باتوں پہ یقین نہیں آتا کہ موت کے بعد کیسے دوبارہ زندگی ہوگی، کیونکہ سائنسدان تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، وہ تو کہتے ہیں جب کیڑے ہمیں کھا کے ختم کر دیتے ہیں ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے۔ اللہ کہتے ہیں یقین نہیں آتا تو دیکھو ہم نے تمہیں ایک پانی کے قطرے سے بنایا، ثم من نطفہ، پھر اس پانی ہم نے مٹی کو کیا بنایا، من تراب، پہلے مٹی سے، پھر اس مٹی کو ہم نے منی میں چینج کیا، اسپم میں تبدیل کر دیا، ثم من علقہ، پھر وہ جمع ہوئے خون میں تبدیل ہو جاتا ہے، ماں کے رحم میں جاتا ہے، اس میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے جیسے ہی ماں کے پیٹ میں جائے گا فوراً تھوڑے دنوں میں کیا ہو جائے گا، بلڈ میں تبدیل ہو جائے گا، ثم من علقہ، پھر وہ بلڈ سے گوشت بننا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سارے پروسیس عجیب سے عجیب تر ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ تو دیکھ لیے سائنسدانوں نے، اس لیے بول رہے ہیں ایسے ہوتا ہے، اگر نہ دیکھے ہوتے خدا کی قسم کوئی سائنسدان یہ تھیوری پیش کرتا نا کہ ایسے ہو سکتا ہے، لوگ کہتے جھوٹ بول رہا ہے، لوگ کہتے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تو اللہ نے دکھا دیا تو ہم کہہ رہے ہیں بھائی ایسے ہوتا ہے۔ ثم من علقہ ثم من مضغہ، پھر گوشت میں تبدیل کرتے ہیں، پھر اس میں ہڈیاں پیدا کرتے ہیں، فکسونا العظام اللحم، ہڈیوں پہ گوشت چڑھتا ہے، خوبصورت ڈھانچہ باہر نہیں آ جاتا، کتنا بدصورت ہوتا ہے نا انسان کا ڈھانچہ۔ تو پھر ثم انشأناہ خلقا آخر، بالکل ماں کے پیٹ میں تیار ہو کے جب دنیا میں آتا ہے ایک الگ تخلیق ہے اس کی، الگ بالکل الگ پیدا ہوتا ہے وہ خوبصورت بچہ مسکراتا ہوا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ماں روٹی گوشت اور یہ کھا رہی تھی اس سے بچہ بن رہا تھا، جیسے ہی بچہ باہر آتا ہے، بھائی یہ کیسے آٹومیٹیکلی سافٹ ویئر ماں میں انسٹال ہوئے ہیں کہ بچے کے باہر آتے ہی اب روٹی کھائے گی تو دودھ بننا شروع ہو جائے گا، دودھ دیکھو اور بچے کو دیکھو، کوئی آپس میں میچنگ ہے؟ میرا خیال نہیں آ رہی بھائی سمجھ، جاپان والوں کو سمجھانا بہت مشکل ہے، بات جاپان میں سمجھانا میرا خیال ہے لاجک کی بات کرتے ہیں نا، یہ لاجک کی بات کرو، یہ جاپان ہے تو لاجک کی بات کر رہا ہوں میں۔ اللہ کا وجود لاجک سے ثابت ہے، اس کا انکار ان لاجیکل ہے۔ کتنی چیزیں فرض کرو گے بھائی، یہ آٹومیٹیکلی فرض کہاں تک کرے انسان؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں صاحب یہاں تک کیسے پہنچے، جہاز سے پہنچے؟ میں نہیں۔ آپ کو ٹرین سے پہنچے؟ نہیں جی، کراچی سے ٹرین میں بھی نہیں ہے، کون آ سکتے؟ پیدل آئے؟ نہیں بھائی، کیسے آئے؟ کوئی مجھے اٹھا کے لے آیا تو بھائی نہیں ہوتا یار، ایسے نہیں ہوتا، آٹومیٹیکلی ہر چیز کی ایک لاجک ہوتی ہے۔ صرف اللہ وہ ذات ہے جو کچھ کرنے میں کسی لاجک کی محتاج نہیں ہے۔ مادے کے لیے لاجک کی ضرورت ہے، اللہ کے لیے ضرورت نہیں ہے، ورنہ مادے نے پیدا کیسے کر لیا اپنے آپ کو؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، قرآن کہتا ہے خود بخود بن گئے یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے؟ کتنا زبردست سوال کیا قرآن نے، خود بخود کیسے بن گئے؟ جو سوال قرآن نے کیا تھا جس کا کافر کبھی جواب نہیں دے سکتا تھا، آج کافر نے اس کا کہہ دیا کہ ہاں خود بخود بنے۔ یہ اتنا بڑا لطیفہ ہے